اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ویورز. آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ another ویڈیو بٹ ریلیٹڈ ٹو the laws. چلے آج ہم بات کر لیتے ہیں کچھ لاس کی، کچھ منتھلی ریویوز کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوتے ہیں، کچھ ججمنٹ کی. تو یہ اس کے ریفرنسز بھی ہیں نیچے مینشن کیے گئے ہیں. جو ریفرنسز ہیں اس سے آپ جو ہے اس کو سرچ آؤٹ کر لیں گے تو آپ کو ساری مزید اس کے بارے میں ڈیٹیلز مل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو آج ہم آ جاتے ہیں اپنے فرسٹ پوائنٹ پہ. جو ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے، اگر غیر حاضری ایک ہفتے سے کم ہو تو بڑی سزا نہیں دی جا سکتی. مطلب کہ اگر ایک ہفتے سے کم اس کی غیر حاضری ہے تو یہ ہے کہ اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا، اس کی سیلری نہیں کاٹی جا سکتی. بڑی سزا یہ ہے، تو مطلب اس کی اس طریقے سے بڑی سزا ہے اس کو نہیں دی جا سکتی کہ معطل کر دیا 2 مہینے کے لیے اس طریقے سے. تو اس میں یہ جو ہے تھوڑی سی بات کو واضح کیا گیا ہے. تو اب ہم آگے کر چلتے ہیں. ہماری آگے دوسرا پوائنٹ جو ہے، 1 سال سے اگر کم غیر حاضری ہو تو اس صورت میں ملازم کا نوکری سے کسی بھی صورت میں نہیں نکالا جا سکتا. تو سیدھی سیدھی بات اس میں واضح کر دی گئی ہے، اس میں لکھا ہوا بھی ہے اور اس کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ملازم کو نوکری سے نہیں نکال سکتے 1 سال سے اگر کم غیر حاضری ہو تو. مطلب کہ اگر حاضری 1 سال سے کم ہو، 1 سال سے کم ہو تو آپ ملازم کو نوکری سے نہیں نکال سکتے. تو اس کا جو ہے نیچے جو ہے وہاں پہ ریفرنس بھی دیا گیا ہے. ریفرنس میں 2009 ٹی ڈی سروس 248. تو آپ اس کو اس کے تھرو سرچ آؤٹ کریں گے تو اس میں مزید آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. اگر محکمہ چھٹی کی درخواست رد کرتا ہے تو اس صورت میں نامنظور کرنے کی ٹھوس وجہ بھی بتانی چاہیے. فور سپوز کسی بھی محکمے میں اگر کوئی بندہ اپنی چھٹی کی درخواست دیتا ہے کہ اسے کسی بھی ارجنٹ سی کے تحت چھٹی چاہیے اور اس کا ادارہ وہ چھٹی منسوخ کر دیتا ہے، اور تو اس منسوخ جو وہ کرے گا اس کو ٹھوس وجہ بتانی چاہیے کہ اس نے کیوں جو ہے اس اپنی یہ جو ہے چھٹی جو ہے منسوخ کر دی ہے. تو اس کی ٹھوس ایک وجہ بتانی چاہیے، سالڈ ریزن ہو چاہیے کمپنی کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک ریفرنس بھی دیا گیا 2016 پی ایل سی سی ایس 48. تو چلتے ہیں اب اپنا نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. کیس لاس آن ایبسنس فرام ڈیوٹی. اگر ملازم چھٹی کی درخواست دیتا ہے تو ادارے کی ذمہ داری ہے کہ چھٹی فوری طور پر منظور کرے، یا اگر محکمہ نامنظور کرتا ہے تو محکمہ پابند ہے کہ فوری طور پر ملازم کو آگاہ کرے. تو وہی اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اگر چھٹی وہ دے رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ بتائے، اور نہیں بھی دے رہا ہے تو فوری طور پر اس کو آگاہ کر دے. تو اس کا جو ہے ریفرنس بھی جو ہے 2006 ایس سی ایم آر 1018. اس کو آپ سرچ آؤٹ کریں گے تو مزید اس میں آپ کو اگر جو ہے ڈیٹیلز چاہیے ہوں، کچھ پڑھنا چاہ رہے ہوں تو اس کو اور مزید پڑھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. جب ڈی پی سی کسی ملازم کو پروموٹ کرنے کے لیے ریکمنڈ کر دے تو اتھارٹی اس شخص کو پروموٹ کرنے کی پابند ہوتی ہے. اچھا، یہ جو ہے بہت ضروری امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹاپک سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا ریویو دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو جس کا ریفرنس ہے 2023 ایس سی ایم آر 915. کہ یہ کافی لوگوں کو جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشواریوں کا، کہ وہ سالوں سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے پروموشن نہیں مل رہا ہوتا ہے. پروموشن اگر مطلب آپ کا ڈپارٹمنٹ ریکمنڈ بھی کر دے تو ہائر اتھارٹیز جو ہیں اس کو نہیں پروموٹ کر پا رہی ہوتی. تو اس کے تحت جو ہے مطلب ایک بہت اچھا ریویو آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ جب آپ کا ڈپارٹمنٹ ڈی پی سی ڈپارٹمنٹل پروموشن کسی بھی ملازم کو پروموٹ کرنے کے لیے ریکمنڈ کر دے تو اتھارٹی اس شخص کو پروموٹ کرنے کی پابند ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کے تحت جو مطلب لوگوں کے پروموشنز رکے ہوئے ہیں ان کے پروموشنز ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے ان کے لیے. تو اس کا ریفرنس بھی ہے، جو اس چیز کو سرچ آؤٹ کرنا چاہے 2023 ایس سی ایم آر 915 کے تحت جو ہے آپ اس کو سرچ آؤٹ کریں، اس کی مزید ڈیٹیل پڑھیں، آپ کی اور رہنمائی ہوگی. اور آپ اگر امپلائی ہیں اور آپ کا ریکمنڈیشن ہو چکی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی. اس کے تحت آپ اس پہ نکالیں اور پڑھیں گوگل سے، تو اس کے بارے میں ساری مزید ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی. اس کے تحت آپ جو ہے اپنا پروموشن بآسانی کرا سکتے ہیں. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. اگر ملازم غیر حاضر جان بوجھ کر نہ ہو تو اس صورت میں غیر حاضری مسکنڈکٹ کے ذمے میں نہیں آتی. مطلب اگر وہ جان بوجھ کے نہیں ہو رہا، غیر حاضر کوئی مجبوری ہے جس کے تحت وہ جو ہے غیر حاضر ہے، جو بھی ہے مطلب ایکس وائی زیڈ اس کی کوئی بھی مجبوری ہے تو مس کنڈکٹ کے ذمہ میں نہیں آتا. تو اس کے تحت بھی جو ہے ریفرنسز ہیں 2006 پی ایل سی سی ایس 953 اینڈ 1998 پی ایل سی 273. تو
کو آپ مزید سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ کو آپ کے ساتھ اگر کوئی مشکلات ہیں اس کے تحت کہ اگر ملازم غیر حاضر جان بوجھ کر نہ ہو رہا، مطلب آپ کمپنی میں کسی کام کر رہے ہیں اور آپ غیر حاضر ہو رہے ہیں کسی بھی وجوہات کے تحت، تو مس کنڈکٹ کے تحت اس میں ذمہ میں نہیں آتا، تو اس کے تحت آپ ساری یہ انفارمیشن اس ریفرنسز کے تھرو آپ نکال سکتے ہیں اور مزید پڑھیں تو آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگا اور آپ کے لیے آسانی ہوں گی اپنی کمپنی میں۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ غیر شادی شدہ ملازم عورت کو اس کے والدین کے گھر سے دور ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں بھائی اس میں ریفرنس بھی دیا گیا ہے 2021 PLCCS 374۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فور سپوز ایک شادی شدہ لڑکی جو ہے، غیر شادی شدہ، کیونکہ لڑکی تو شادی شدہ نہیں ہوتی ہے، تو غیر شادی شدہ لڑکی، سوری میں لڑکی کی بات کر رہا ہوں، لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی بھی ہو اور اس کو والدین کے گھر سے زیادہ دور ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا ریفرنس بھی موجود ہے 2021 PLCCS 374۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ کسی بھی سول سرونٹ کو زیادہ سے زیادہ 90 دن تک معطل رکھا جا سکتا ہے۔ 90 دن کے بعد دوبارہ اگر معطل رکھنا ہو تو ہائر اتھارٹی سے اجازت لینا لازمی ہے، اگر اجازت نہ لی جائے تو معطلی خود بخود ختم شمار ہوگی اور ملازم باحال تصور ہوگا۔ اس میں سیدھی سی بات ہے، کسی بھی سول سرونٹ کو زیادہ سے زیادہ 90 دن آپ معطل رکھیں، اگر آپ کو دوبارہ اس کو معطل رکھنا ہے تو آپ اپنی ہائر اتھارٹی سے جو ہے پرمیشن لیں، اگر اور پرمیشن نہیں لی تو معطلی خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ملازم بحال ہو جائے گا۔ اس کے لیے ریفرنس بھی دیا گیا ہے 2008 SCMR 563، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا منتھلی ریویو ہے 2008۔ آپ اس کو مزید سرچ کریں اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھیں تاکہ آپ جو امپلائیز ہیں ان کی رہنمائی ہوئے، اور وہ اگر یہ ذمہ ان کے اوپر لگ گیا ہے، کبھی ان کو پریشانی ہوئی ہے، ان کو معطل کیا جا گیا ہے کسی بھی وجہ سے، اور ان کے لیے مطلب ان کو اس چیز سے رہنمائی ملے تو بڑی اچھی بات ہے، یہ کافی اچھا ریویو ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ اگر الزام غیر حاضری کا ہو تو اس صورت میں بھی ریگولر انکوائری کرنا لازم ہے۔ مطلب یہ تو سمپل سی بات ہے، اس میں اگر الزام غیر حاضری کا ہو تو اس صورت میں بھی ریگولر انکوائری، اگر اس پہ الزام لگایا گیا ہے کہ بھئی غیر حاضر رہتا ہے تو ریگولر انکوائری کرنا ضروری ہے۔ فور سپوز اگر کوئی کمپنی پہ کوئی بندہ الزام لگاتا ہے اس کے ورکرز پہ کہ بھئی یہ غیر حاضر رہتا ہے، مطلب اسی کی کور ورکرز بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام پہ آتا ہے اور کام سے غیر حاضر ہو جاتا ہے، مطلب آیا اور غائب ہو گیا، تو اس کو ریگولر انکوائری کی طرح اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمارا ریفرنس بھی دیا ہے 2008 PSC 148۔ تو یہ لاسٹ پوائنٹ تھا اس ویڈیو کا، تو آپ لوگ ضرور بتائیں گا پلیز تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اپنی مزید اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں اور لا سے ریلیٹڈ بناؤں، ایسے پوائنٹ بناؤں جس سے عوام کو بھی فائدہ ہو، مطلب آڈینس کو فائدہ ہو، پورے پاکستان کو، کیونکہ لاس تو سب کے لیے ہیں، تو سب کے لیے پاکستان کے لاس ہیں، تو ان کو مزید جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہو، اور جو ہے فائدہ حاصل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ان کی پریشانیاں دور ہوں، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ لوگوں کو لاس کے بارے میں اتنا مزید علم نہیں ہوتا، تو یہ چھوٹے چھوٹے لاز ہیں جس سے اگر ان کو رہنمائی ہو اور ان کا فائدہ ہو تو مزید پلیز یہ ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ اچھا، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔